اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ پکڑو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست، بعضهم اولیاء، و بعض وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم، اور تم میں سے جو بھی ان کو اپنا دوست بنائے گا، فإنہ منہم، وہ انہی میں سے ہوگا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یہدی القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی دوستی سے منع کیا ہے یا اس طرح کی آیات آئی ہیں، ان میں خاص طور پہ یہود و نصارہ کا ذکر فرمایا ہے، باقی کفار مشرکین کا ذکر نہیں فرمایا۔ حالانکہ یہود و نصارہ بھی کافر اور مشرک ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ اہل کتاب ہیں اور ان سے اس بات کی زیادہ توقع رکھی جا رہی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام رسالت اور کتابوں کا نزول اس سے واقف ہے، لہٰذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں گے یا انہیں ایمان لانا چاہیے۔ اس لیے مخاطب تو یہود و نصارہ کو کیا گیا ہے، جن سے توقع تھی وہی ایمان نہیں لائے۔ جب انہیں مخاطب کر دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرے کفار اور مشرکین ہیں وہ آج خود اس میں آ جاتے ہیں۔ مخاطب تو یہود و نصارہ ہی ہیں، لیکن جتنے بھی کفار اور مشرکین ہیں ان سب کا معاملہ اسی آیت میں آ جاتا ہے کہ کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ان کے ساتھ مسلمانوں کو دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہاں ایک تو تعلقات کی نوعیت جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ دوستی اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو کہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کے بارے میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ الرجل علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قیامت کی تیاری تم نے کیا کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انت مع من احببت، قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اس سے اس بات کی وضاحت مل جاتی ہے کہ جس طرح کے تعلقات سے منع کیا گیا ہے وہ کون سے تعلقات ہیں یہود و نصارہ کے ساتھ۔ ایسی دوستی کفار کے ساتھ، مشرک ہوں، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے ساتھ ایسا تعلق رکھنا جس سے انسان کا دین متاثر ہو، انسان اپنے دین کے معاملے میں ڈھیلا پڑ جائے یا اپنے دین کے معاملے میں قائم نہ رہ سکے، ایسی دوستی اور ایسا تعلق جو ہے وہ کافروں سے، مشرکوں سے، یہودیوں سے، نصارہ سے رکھنا جو ہے وہ اس کی ممانعت ہے۔ اس کے علاوہ ایک تقسیم اللہ تعالیٰ نے اور بھی فرمائی ہے قرآن مجید میں، وہ ہے تقسیم دشمن کافر اور غیر دشمن کافر کی۔ کچھ کافر اس طرح کے ہیں وہ اپنی ساری زندگی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں اور اسلام کی دشمنی میں بسر کرتے ہیں، لیکن کچھ کافر یا مشرک ایسے بھی ہیں جو ہیں تو کافر اور مشرک
مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ مسلمانوں کے لیے یا اسلام کے لیے بے ضرر ہیں، اسلام یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے. اور اس طرح کے جو کافر اور مشرک ہیں ان کے ساتھ بھی وہ دوستی تو منع ہی ہے جس سے انسان کا دین متاثر ہو، جس سے انسان کے دین میں فرق آئے. لیکن جو بے ضرر کافر ہیں یا مشرک ہیں ان کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی قرآن مجید میں. ان کے ساتھ رواداری برتنا، اچھا سلوک کرنا، عدل و انصاف سے کام لینا، اس کا خود قرآن مجید نے حکم دیا ہے. اسلام اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جو بے ضرر کافر ہیں، مشرک ہیں، وقت کی ضرورت اگر ان کی مدد کرنی پڑے تو مدد بھی کرو، ان کی احسان کی ضرورت پڑے تو احسان بھی کرو ان سے. اگر کوئی ان سے معاملہ لڑائی جھگڑے کا آ جائے تو ان کے ساتھ عدل اور انصاف سے کام بھی لو. یہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم. اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ وہ کافر جنہوں نے نہ تم سے لڑائی کی، نہ تمہیں مکے سے نکالنے کی کوشش کی، ان سے نیکی کا سلوک کرنے میں اور ان کے ساتھ عدل اور انصاف کا کام لینے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا. یہ معاملہ قابل وضاحت اس لیے ہے کہ چونکہ آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ عام ہے اور اس کی تفسیر اور تشریح میں بعض لوگ یا بعض جگہ پہ اس میں اس طرح کا مغالطہ کرتے ہیں جس سے معاملہ سنورنے کے بجائے بگڑ جاتا ہے. اس لیے اس معاملے کی جتنی بھی مختلف صورتیں یا جہتیں ہیں وہ واضح ہونی چاہیے کہ اصل میں جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس کا صحیح مفہوم کیا ہے. جن لوگوں نے قتال نہیں کیا، لڑائی نہیں کی، دشمنی مول نہیں لی مسلمانوں سے اور انہیں ان کے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے نیکی کا سلوک کرنے میں اور انصاف سے کام لینے میں، ان کی خیرخواہی اور ہمدردی کرنے سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا. لیکن یہ جو نیکی کرنی ہے یا ان سے اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ عدل اور انصاف کرنا ہے، یہ بھی دوستی کی نوعیت والا نہیں ہونا چاہیے. دوستی الگ چیز ہے جس کو ولا شریعت نے کہا ہے، یا عربی کی اصطلاح میں ولا کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. دوستی اصل میں بعض اوقات الفاظ کے استعمال کی وجہ سے بعض چیزیں واضح نہیں ہوتی یا بعض چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں. ہمارے ہاں جی فلاں میرا دوست ہے، جس سے کبھی بھی سلام دعا ہو گئی ایک دو دفعہ ہم کہتے ہیں جی فلاں دوست ہے، حالانکہ جس کو قرآن دوستی کہہ رہا ہے یہ ایسی دوستی نہیں ہے. قرآن جس چیز کو دوستی کہتا ہے وہ اس طرح کی دوستی ہے کہ انسان کسی کافر یا مشرک کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے کہ اس کے ساتھ بیٹھے اور وہ دین کے معاملے میں کوئی اعتراض کرے، اللہ کے رسول کی ذات پہ کوئی اعتراض کرے یا ازواج مطہرات کے بارے میں کوئی گستاخی کی بات کہے تو انسان کہے جی آگے سے بغیرت ان کے بیٹھا رہے اور اس کا جواب نہ دے یا سنتا رہے. اسلام کے بارے میں تان کرنا، اسلام پہ اعتراضات کرنا، اسلام کی حدود پہ تنقید کرنی، اسلام کے قوانین پہ تنقید کرنی، اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ کہنے، ایسی باتیں انسان خاموشی سے سنتا رہے یا خاموش ہو جائے تو یہ ہے وہ دوستی جس سے اللہ اور اللہ کا رسول منع فرماتے ہیں.
جس سے انسان کے دین میں کمی آئے، انسان کی دینی غیرت ختم ہو جائے، ایسی جو تعلق ہے یہ ہے وہ تعلق جس سے اللہ اللہ کے رسول منع کرتے ہیں، جس کو شریعت نے یا اصطلاح میں دوستی کہا گیا ہے۔ ورنہ جس کو ہم دوستی کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ دوستی اور طرح کی ہے، وہ اور چیز ہے۔ اس دوستی سے اسلام منع نہیں کرتا، خاص طور سے ان مشرکوں سے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف سے واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مشرکوں کو پیغام بھیجا کہ کون مجھے مکے میں داخل ہونے کے لیے امان دیتا ہے۔ 2-3 آدمیوں نے انکار کر دیا امان دینے سے۔ مطعم بن عدی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی کہ آپ مکے تشریف لے آئیں، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں۔ اور پھر حرم میں لے جا کے باقاعدہ اس نے اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پناہ دی ہے، لہذا آج کے بعد یہ میری پناہ میں ہے۔ اب احسان کیا کافر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور یہ جو قیدی ہیں بدر کے، ان کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا تو میں ان کو آزاد کر دیتا۔ کافر نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے سلوک کیا۔ اور پھر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نہیں ہے، حضرت عمر ایمان لائے تو جو بڑے بڑے سردار تھے وہ حضرت عمر کو مارا پیٹا بھی، اور ان کی خواہش تھی کہ قتل کر دیں حضرت عمر کو۔ حضرت عمر چھپ کے گھر میں بیٹھ گیا۔ عاص بن وائل آیا جو حلیف تھا حضرت عمر کا، اور کہنے لگا کہ عمر کیا بات ہے، گھر میں کیوں بیٹھ گیا ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ عاص بن وائل نے جا کے باقاعدہ لوگوں سے کہا کہ یہ میرا حلیف ہے اور اس کو کوئی آدمی ہاتھ نہ لگائے۔ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ کافروں کے ساتھ بعض اوقات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کافر جو ہیں وہ نرم دل بھی ہوتے ہیں، اور خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ بھی موجود ہوتا ہے ان میں۔ ایسے کافروں کے ساتھ شریعت جو ہے وہ حکم دیتی ہے کہ ان کے ساتھ رواداری کا تعلق رکھو، ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو، اور ان کے ساتھ انصاف سے کام لو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم، اللہ تمہیں منع کرتا ہے ان کافروں سے دوستی کرنے سے، قاتلوکم، جنہوں نے تم سے مکہ کے اندر قتال کیا، تنگ کیا، تمہیں نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ قاتلوکم فی الدین، تمہارے دین کے معاملے میں تم سے لڑائی کی، واخرجوکم من دیارکم، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا، وظاہروا علی اخراجکم، اور گھروں سے نکالنے میں مشرکوں کی اور کافروں کی مدد کی۔ ان تولاہم، اللہ تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ ایسے کافروں سے جو دشمن ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان سے دوستی کا معاملہ نہ کرو۔ اور یہاں پھر وہی دوستی کا تعلق جو ہے وہ ایسا تعلق ہے جس سے انسان کے، اور یہ معاملہ جو ہے تو کافروں کے لیے، لیکن ہمیں آپس میں بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے، مسلمانوں کو بھی، کہ مسلمانوں میں سے بھی بعض ایسے جاہل اور احمق لوگ ہوتے ہیں جن کی زبانیں ان کے قابو میں نہیں ہوتی، اسلام کے بارے میں گستاخی کے کلمات کہہ دیتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں توہین کے کلمات کہہ گزرتے ہیں، قوانین حدود کے بارے میں، پردے کے بارے میں، داڑھی کے بارے میں، ٹخنوں سے شلوار اونچی رکھنے کے بارے میں، مسواک کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں غلط الفاظ منہ سے نکال دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی دوستی منع ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی منع ہے۔ یہ صرف معاملہ کافروں کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگ جن کے سامنے بیٹھ کے آپ ایسی باتیں سن لیں یا ان کی ایسی باتیں آپ کو سننی پڑیں، آپ کو معلوم ہے کہ فلاں آدمی بے نماز ہے اور بے دین ہے، ملحد ہے، عزت نہیں کرتا وہ قرآن کی، اللہ کے رسول کی عزت نہیں کرتا،
دین کے احکام کی عزت نہیں کرتا، شریعت کے احکام کی قدر اور قیمت اس کے دل میں نہیں ہے، ایسے نام نہاد مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ دوستی کرنا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی منع ہے۔ اس لیے کہ جو علت ہے وہ ایک ہی ہے، سبب جو ہے دوستی سے منع کرنے کا وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہارا دین نہ متاثر ہو اس سے۔ دین ہے بنیادی چیز، دین کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کو بچانا، یہ ہے بنیادی چیز۔ اور اگر ہمارا ایمان کا دشمن کوئی ہمارا صدر ہو یا وزیر اعظم ہو یا ہمسایہ ہو یا دوست ہو یا دفتر کا ساتھی ہو، وہ ہمارے ایمان کا دشمن ہو تو اس سے بھی بچنے کا حکم ہے۔ اس لیے یہ جو تقسیم اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اگر وہ تمہارے دشمن نہیں ہیں، اگر وہ دین پہ تان نہیں کرتے، دین پہ تنقید نہیں کرتے، بے ضرر ہے تمہارے لیے، تو پھر ان سے تم تعلق رکھ سکتے ہو، ہمدردی کا، احسان کا، نیکی کا۔ دوستی کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو دشمن ہیں کھلم کھلا دشمنی کرتے ہیں دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، وہ تو کھلے دشمن ہیں، ان کے ساتھ تو وہ تعلق رکھنا بھی جائز نہیں جو غیر ضرر کافروں کے ساتھ تعلق رکھنے کی جس کی اجازت دی گئی۔ ان کے ساتھ پھر معاملہ ویسا ہی کرنا چاہیے دشمنی والا جیسا وہ معاملہ دشمنی والا مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جس دوستی سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے وہ کس نوعیت کی دوستی ہے، وہ کس نوعیت کا تعلق ہے۔ وہ تعلق ایسا ہے جس سے اس انسان کا دین متاثر ہو۔ لہذا دین متاثر کرنے والی دوستی، خواہ وہ کافر ہو یا مشرک ہو یا کوئی نام نہاد مسلمان ہو یا ملحد ہو یا سیکولر ہو یا جو بھی ہو، خواہ کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، خواہ کتنے ہی اس کی دنیا داری کے اعتبار سے عزت کیوں نہ ہو، اس سے تعلق رکھنا منع ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو کوئی ایسی دوستی کرے گا کافروں سے، یہودیوں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پس وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ چیز جو ہے بات تو بڑی واضح ہے، اس کا انجام جو ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا، یا دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے رسول کی وہ حدیث انت مع من احببت، قیامت کے دن تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ یا پھر دوسری حدیث میں یہ بھی فرمایا بے نمازی کے بارے میں، اس کا انجام کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ۔ اس لیے یہ ہے تو بڑی واضح آیت بھی اور حدیث بھی کہ جس کے ساتھ دلی دوستی ہوگی، دلی تعلق ہوگا، جس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے انسان اپنے دین ایمان کی پرواہ نہ کرے، ایسی اگر دوستی ہے، ایسا اگر تعلق ہے، تو پھر تو واقعی یہ آیت بڑی واضح ہے کہ قیامت کے دن اس کا انجام انہی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دوستی جو ہے یہ اس معنی میں ہے کہ گہرے تعلقات جس میں انسان کے ایمان کے جانے کا خطرہ ہو، لیکن اس کے علاوہ اب پوری دنیا میں کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ان کے ساتھ سیاسی تعلقات بھی ہیں، لین دین کے تعلقات بھی ہیں، تجارتی تعلقات بھی ہیں، ان کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ لیکن اس معاملے میں بھی یہ احتیاط ضرور رکھنی چاہیے کہ مالی نفع کسی ایسے کافر یا مشرک کو نہ ملے مسلمان کی طرف سے جو مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ تجارت کرنی ہے تو ایسے کافر سے کریں جو دشمن نہیں ہے مسلمان کا، لین دین کرنا ہے تو ایسے کافر سے کریں جو مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے یا اسلام کا دشمن نہیں ہے۔ یہ فرق جو ہے یہ ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم لوگوں سے مراد کون ہیں؟ وہی لوگ جو اپنے دین اور ایمان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کافروں سے دوستی کر لیں، اپنے دین اور ایمان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کافروں سے، مشرکوں سے
یا پھر نام نہاد مسلمانوں سے دوستی کر لیں، اپنے دین ایمان کی پرواہ نہ کریں، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے، ایسے ظالموں کے لیے اللہ ہدایت کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ بے نماز ہے، اسی کے ساتھ دوستی ہے، سارے 24 گھنٹے اٹھنا بیٹھنا اسی کے ساتھ ہے، وہ بھی انسان کو بے نمازی بنا دے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بے نمازی سے ہی محبت کرے گا یا اس کو پسند کرے گا۔ نمازی بے نماز سے کو پسند نہیں کرے گا، اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا۔ لیکن اگر کوئی بے نمازی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو پھر یا خود بے نماز بنے گا یا اس کو نمازی بنائے گا۔ دونوں باتیں ہیں، ان میں سے ایک ہو کے رہے گی، یا خود بے نماز ہو جائے گا یا اس کو نمازی بنائے گا۔ لیکن اگر انسان اپنے دین ایمان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوستی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے لیے اللہ ہدایت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تو دیکھتا ہے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ دلوں کی بیماری کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ کن کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ منافقوں کے لیے۔ یہ لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ منافقوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو بیماری لگی ہوئی ہے۔ بیماری کون سی ہے؟ جی، شک کی بیماری۔ بیماری سے مراد یہاں پہ شک کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں، قرآن مجید کے بارے میں۔ ان کو دل میں یقین نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں، انہیں دل میں یہ یقین نہیں ہے کہ قرآن مجید واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ یہ ہے مرض یا یہ شک کی بیماری جو منافقوں کے لیے اللہ نے لفظ استعمال فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے شک کی۔ فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے لیے عذاب علیم ہے اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن کے احکام پہ ایمان نہیں لائے، ہاتھ کاٹنے کو وہ غیر مہذب سزا سمجھتے ہیں، سنسار کرنے کو وہ بڑی وحشیانہ سزا سمجھتے ہیں، بری سزا سمجھتے ہیں، پردے کے احکام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اس بات پہ شک ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ واقعی اللہ کی طرف سے ہیں یا نہیں ہیں، جنہیں قرآن مجید کے بارے میں شک ہے کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف کی ہوئی کتاب ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ انہی کا اب ذکر فرما رہے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے انہیں تو دیکھتا ہے یسارعون فیہم، یسارعون بھاگ دوڑ کرتے ہیں، فیہم ان کے لیے، کن کے لیے؟ یہود و نصارہ کے لیے۔ وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں یہود و نصارہ سے تعلقات بنا کے رکھنے کے معاملے میں، ان سے بگاڑ ہی نہیں چاہیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب و غریب حکمت ہے۔ اس زمانے میں بھی معاشی اعتبار سے یہودی جو تھے وہ چھائے ہوئے تھے، تجارت میں بھی چھائے ہوئے تھے، کاروبار میں بھی، لین دین میں بھی، پیسے میں بھی وفر تھا۔ اسی لیے انہوں نے یہ بکواس کی نا، اللہ فقیر و نحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اس وقت بھی جو منافق تھے ان کے دلوں میں یہی بات تھی کہ ممکن ہے کل کو ان سے کوئی ہمیں پیسہ ویسا لینا پڑے، ان کے ساتھ تعلق بنا کے رکھنے چاہیے، ان سے تعلق خراب نہیں کرنے چاہیے، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر فرمایا، اور یہ ساری باتیں جو ہیں اس طرح منطبق قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے
ایسا شیشہ ہے یہ قیامت تک کے لیے کہ ہر زمانے میں ہر آدمی کی تصویر اس سے نظر آتی ہے۔ جو نام نہاد اور منافق قسم کے مسلمان ہیں ان کی تصویر بھی بڑی واضح ہے، کافروں کی، مشرکوں کی، یہودیوں کی، نصارہ کی، اور سچے جو اہل ایمان ہیں ان کی تصویر، ہر ایک کی تصویر بڑی واضح نظر آتی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو منافق ہیں جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، یسارعون فیہم، یہ دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں یہودیوں کے پاس اور عیسائیوں کے پاس، انہی سے جا کے یہ پروگرام بنواتے ہیں، اپنی ترقی کے جتنے بھی منصوبے ہیں ان سے حاصل کرتے ہیں، میزانیہ اور بجٹ جا کے ان سے بنواتے ہیں کہ ہمارا ملک کیسے ترقی کرے گا، کیسے آگے بڑھے گا، کیسے ہماری معیشت درست ہوگی، سود کو چھوڑیں یا نہ چھوڑیں۔ یہ سارے جو احکام ہیں، سارے مشورے ان سے جا کے لیتے ہیں، ان سے ہم نے قرضے لینے ہیں، ان سے پیسہ لینا ہے ہم نے۔ یسارعون فیہم، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں ان کی طرف، یہودیوں کی طرف اور عیسائیوں کی طرف۔ یقولون، اور کہتے ہیں، نخشا ان تصیبنا دائرۃ، نخشا، ہمیں خوف ہے، ہمیں ڈر ہے، ان تصیبنا دائرۃ، کہیں ہم گردش زمانہ کا شکار نہ ہو جائیں، گردش ہمارے اوپر نہ آ پڑے، کہیں ہم غربت کا شکار نہ ہو جائیں، مصیبتوں کا شکار نہ ہو جائیں، تکلیفوں میں نہ پھنس جائیں، اور پھر ہمیں ضرورت پڑے ان کی مدد کی، لہٰذا ان سے تعلقات بنا کے رکھنے چاہیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کیونکہ منافق تھے، اور منافق ہوتا ہی وہ ہے جو زبان سے بات کچھ اور کہتا ہے اور دل میں بات کچھ اور ہوتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو بات تھی ان کی کہ گردش ہمارے اوپر گردش زمانہ نہ آ جائے، مسلمانوں کو تو یہ باور کرانا چاہتے تھے ان الفاظ سے کہ دنیا داری کے معاملات میں کل کلا ہمیں کوئی ان کی ضرورت پڑے تو ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہونے چاہیے تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں، ان سے بگاڑنی نہیں چاہیے، ان سے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن ان کے دل کے اندر جو بات تھی جس کا وہ اظہار نہیں کرتے تھے، لیکن الفاظ ایسے استعمال کرتے تھے کہ مسلمانوں کو بھی بتائیں کہ بھائی یہ بڑی اہمیت ہے ان کے ساتھ تعلق رکھنے میں، تعلقات بنا کے رکھنے چاہیے، کل کو ہمیں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف ہو، اگر فاقہ کشی ہو جائے، کاسالی آ جائے، یہ امیر لوگ ہیں، معاشی طور پہ یہ طاقتور ہیں، ان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لہذا ان سے بگاڑو نہ۔ لیکن مفسرین نے لکھا کہ دل کے اندر کی بات یہ ہوتی تھی کہ مسلمانوں کی اور کافروں کی جو کشمکش ہے، جو ان کا آپس میں تصادم ہو رہا ہے، اس میں اگر کہیں کافر غالب آ گئے تو کم از کم ہمیں بچنے کا کوئی راستہ تو ملے گا، ہمیں کہیں پناہ تو مل جائے گی۔ اندر کی بات یہ تھی کہ کافروں کا غلبہ ہونے والا ہے، اور کافر غالب ہو گئے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم بھی ان مسلمانوں کے ساتھ پس جائیں گے، ہم بھی پکڑے جائیں گے، ہم بھی مصیبت میں آ جائیں گے، لہٰذا ان سے بنا کے رکھنی چاہیے۔ اندر کی بات یہ تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو نفاق ہے بار بار اس کو یہ فرمایا کہ ان کے دل کی بیماری ہے، یہ دل کا روگ ہے ان کا۔ فَأَصَلَّ اللَّهُ، آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو کافروں کی اور مسلمانوں کی لڑائی ہے یہ کوئی نئی لڑائی تو ہے نہیں، اور اس لڑائی میں اللہ تعالیٰ کی ذات غیر جانبدار نہیں ہے۔ ایک طرف ایک فریق جو ہے وہ کافروں کا ہے جس میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، بدھ بھی ہیں اور آتش پرست بھی ہیں، جتنے بھی کافر ہیں غیر مسلم ہیں وہ سارے کے سارے ایک فریق ہیں۔ دوسری طرف مسلمان اور مومن ہیں، اور وہ اس لڑائی میں اکیلے یا تنہا نہیں ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اس لڑائی میں فریق ہے۔ حزب اللہ جو ہے اللہ کا لشکر ہے، وہ ایماندار جو ہے وہ اللہ کا لشکر ہے، حزب اللہ ہے وہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سرپرستی کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ غیر جانبدار نہیں ہے اس لڑائی میں، اللہ فریق ہے اس لڑائی کے۔ اس لیے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ۔ ان کافروں، ان منافقوں کو کیا پتا
ممکن ہے کل کلاں کو فتح جو ہے وہ اللہ نے مسلمانوں کے حصے میں رکھی ہو، جیسا کہ بدر میں ہوا۔ جو منافق تھے وہ تو یہ اس انتظار میں تھے کہ کافروں کا غلبہ ہوگا، کافروں کو فتح حاصل ہوگی، اور ہر میدان میں، ہر مارکے میں، ہر لڑائی میں ظاہر ہے کہ ہر فریق جو ہے وہ اسی بات کا خواہش مند ہوتا ہے اور اسی بات کی امید رکھتا ہے کہ فتح تو میری ہوگی۔ حدیبیہ کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے عمرہ کرنے کے لیے، تو وہی لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی، آیتیں نازل فرمائی کہ آپ تو جا رہے تھے عمرہ کے لیے، اور جن کے دلوں میں روگ تھا، بیماری تھی، یہ تو سمجھ رہے تھے کہ اب یہ مسلمان مکے سے واپس نہیں آ سکیں گے، موت کے منہ میں جا رہے ہیں یہ۔ ایک طرف جنگی احزاب ہوئی اور اتنا بڑا ٹکراؤ ہوا مسلمانوں اور کافروں کا، اور اس کے بعد نہ تو صلح ہوئی، معاملہ تو اسی طرح آگ بھڑک رہی ہے کافروں اور مسلمانوں کی، لڑائی تو اسی نوعیت کی ہے ابھی تک، اور یہ عمرہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں، یہ بچ کے واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بات تو وہی ہے کہ مجاہدین خواہ تعداد میں کتنے کم ہی کیوں نہ ہوں، کافروں کے دلوں میں روب ڈال دینا، ان کو مغلوب کر دینا، ان کو مفتوح کر دینا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم نے ان پہ کنکریاں پھینکی وہ بھی تم نے نہیں پھینکی، وہ بھی ہم نے پھینکی، اور جو نصرت ہم نے دی وہ تمہاری وجہ سے غلبہ نہیں ہوا، فتح تمہارے ہاتھوں نہیں ہوئی، یہ فتح جو دی یہ تو ہم نے فتح دی تم کو۔ اللہ جو ہے وہ فریق ہے اس جنگ میں، خواہ مجاہدین تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی پشت پناہی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کی سرپرستی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کی نصرت کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ ان منافقوں کو یہ پتہ نہیں کہ ممکن ہے کل کلاں اللہ تعالیٰ فتح جو ہے وہ مسلمانوں کو نصیب کر دے، مسلمانوں کے حصے میں فتح آ جائے، اور امر من عنده ہی، یا پھر کوئی اور ایسی صورتحال اللہ پیدا کر دے اپنی طرف سے جس سے مسلمانوں کا ہاتھ اوپر آ جائے، مسلمان طاقت میں آ جائے، مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيُصْبِحُوا، اور وہ ہو جائیں گے منافق، عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا، جو کچھ بھی انہوں نے اپنے دل میں چھپا رکھا ہے، فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، نادم ہو جائیں گے۔ وہ تو یہ دیکھ رہے تھے، حالات کا جائزہ لے رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ کافروں کا غلبہ ہوگا، بڑی قوت ہے ان کے پاس، بڑی طاقت ہے ان کے پاس، بڑی ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ معاملہ تو میرے ہاتھ میں ہے، بعید نہیں، ممکن ہے کہ میں جو مٹھی بھر مجاہدین ہیں انہیں کو ہی غلبہ عطا کر دوں۔ اور پھر یہ جو اس طرح سوچنے والے تھے کہ غلبہ کافروں کا ہو جائے گا تو ہم ان کی پناہ میں چلے جائیں گے، مسلمان مغلوب ہو جائیں گے تو ہم کہاں کے رہیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ندامت اٹھانی پڑے گی جو کچھ انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے کہ غلبہ تو کافروں کا ہونے والا ہے، لیکن اللہ حالات کو ایسا پلٹ دیتے ہیں کہ غلبہ مسلمانوں کے حصے میں آ جاتا ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ایسی صورتحال اہل ایمان نے دیکھی تو انہوں نے یہ کہا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، کیا یہی وہ لوگ ہیں جو قسمیں اٹھاتے تھے؟ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو قسمیں اٹھاتے تھے اللہ کی؟ جہدہ، کوشش کر کے قسم اٹھانا، بڑی کڑی قسم اٹھانا، پکی قسم اٹھانا، جہدہ ایمانہم، جنہوں نے اللہ کی بڑی پکی پکی قسمیں کھائی تھیں، کس بات پہ؟ انہم لمعاکم، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، کن کے ساتھ؟
مسلمانوں کے ساتھ، بظاہر مسلمانوں کے ساتھ یا مسلمانوں کے سامنے قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ساتھ مسلمانوں کو یہ بھی کہتے کہ ہمیں ڈر ہے کہیں گردش زمانہ ہمارے اوپر نہ آ جائے، ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، اس لیے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ تعلق بنا کے رکھنے چاہیے۔ لیکن جب مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تو پھر مسلمانوں کو یہ بات محسوس ہو گئی کہ یہ بدبخت اندر سے کچھ اور تھے اور ظاہر کچھ اور کرتے تھے، ظاہر میں تو ہمیں کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہمیں ڈراتے تھے کہ ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے، ہم کسی تکلیف میں آ جائیں گے، لہذا ہمیں تعلقات تو ان سے بنا کے رکھنے چاہیے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے شروع میں بھی قرآن مجید میں واضح فرمائی، اور شروع میں اللہ تعالیٰ نے تینوں گروہوں کا بڑے اچھے انداز میں تذکرہ فرمایا۔ مسلمانوں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ منافق جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی نمازی، ہم بھی پرہیزگار، ہم بھی قرآن پڑھنے والے، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے، ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، کتنا اللہ تعالیٰ نے زبردست لفظ استعمال فرمایا ہے، اور جب الگ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، یہ بھی شیطان وہ بھی شیطان، نہ یہ مومن نہ وہ مومن، جب یہ الگ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، قالوا انا معکم، علیحدگی میں انہیں یقین دلاتے ہیں کہ حضرت ہم تو آپ ہی کے ہیں، آپ ہی کے پروردہ ہیں، آپ ہی کے سائے میں ہم نے پرورش پائی ہے، آپ ہی کے سائے میں ہم پلے بڑے ہیں، آپ ہی کا کھانا کھاتے ہیں، آپ ہی کی نعمتیں ہیں ہمارے ساتھ، آپ کے احسانات۔ انما نحن مستہزئون، مسلمان تو بیوقوف ہیں، ان کا تو ہم مذاق اڑاتے ہیں، ان کے پاس جا کے ان کا تو ہم مذاق اڑاتے ہیں، حقیقت میں ہمارا تعلق آپ ہی سے ہے، آپ ہی کے خاندان سے ہیں ہم۔ اور یہاں بھی وہی بات اللہ نے فرمائی کہ جب مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہو گیا، اندازہ ہو گیا کہ یہ ہمیں کیوں ڈرا رہے تھے یہودیوں سے، کیوں ڈرا رہے تھے عیسائیوں سے، تو پھر وہ کہیں گے کہ اچھا پتہ چلا انہیں کہ یہ تو بڑی کڑی کڑی اور بڑی سخت قسم کی پکی پکی قسمیں کھا کے ہمیں کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مومن ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، حبطت اعمالہم، ان منافقوں کے سارے اعمال، نیک اعمال ضائع کر دیے میں نے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ جو ملا جلا کام ہے یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خالص عقیدہ پسند ہے، خالص، جو صرف اللہ کو الہ ماننے والا، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والا، صرف اللہ سے محبت کرنے والا ہو، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا، اللہ کے لیے جان دینے والا۔ اللہ کو بھی خلوص پسند ہے کہ اللہ دیکھتے ہیں کہ کون آدمی ہے جو صرف میرے لیے کرتا ہے، اور جو نفاق کا معاملہ رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ جو ایک کلمہ بھی اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی سزائیں جو ہیں وہ وحشیانہ ہیں یا بڑی سخت ہیں یا اس زمانے میں لاگو نہیں ہو سکتی یا ان پہ عمل نہیں ہو سکتا، ایک کلمہ بھی اپنی زبان سے نکالتا ہے، اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اس کو بھی جہنم میں پھینکتے ہوئے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تو ساری مخلوق اللہ کی غلام ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تو ساری مخلوق کو جہنم میں ڈال دے تو اللہ کو پرواہ نہیں ہے کسی۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر میں عیسیٰ کو، جسے تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو، عیسیٰ کی ماں جسے تم اللہ کا تیسرا حصہ کہتے ہو، عیسیٰ کو ہلاک کر دوں، اس کی ماں کو ہلاک کر دوں، اور دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے ساری کی ساری مخلوق کو ہلاک کر دوں، کون ہے جو میرا ہاتھ پکڑے؟ کون ہے جو مجھے روک سکے؟ ہم انسان ہیں، کسی کے ساتھ دوستی ہو اور
اس دوست کی طرف سے ہم معمولی سی بات سن لیں کہ اس دوست نے میرے بارے میں کوئی ایسی اور ایسی بات کہی ہے جو مجھے پسند نہ آئے، ہم کہتے ہیں چھوڑو بیوقوف کو، کیا ہمیں کیا ضرورت ہے ایسے دوستی کرنے کی، دفع ہو، اور 100 دوست ہیں۔ اللہ تو سب سے بڑے غیرت مند ہے۔ ہمارے اندر اگر اتنی غیرت ہے کہ ہم اپنے بارے میں کوئی معمولی سی بات سننا گوارا نہیں کرتے اور ایسے دوستوں کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ تو ساری مخلوق سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ حضرت سعد نے کہا کہ میں اگر اپنی بیوی کو دیکھ لوں کسی غیر مرد کے ساتھ تو میں تو قتل کر دوں اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد رک جاؤ، اس لیے کہ میں تم سب سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے بھی غیرت مند ہے۔ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کی بات لوگ نہیں مانتے، اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے کہ میں نے حکم دیا ہے، میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے اس سے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ نفاق کی وجہ سے ہم نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ منافقوں کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی مخلوق، نفاق کی تو بات اور ہے کہ وہ بظاہر نمازیں پڑھتے ہیں، بظاہر اپنے آپ کو مسلمانوں کے ساتھ شامل سمجھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ساری باتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نفاق کی بات تو رہی دور کی، اگر تم سارے کے سارے مرتد ہو جاؤ، دین سے پھر جاؤ، اللہ کے نافرمان بن جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان بن جاؤ، کلمے کا انکار کر دو، قرآن کا انکار کر دو، تو اللہ فرماتے ہیں مجھے تمہاری پھر بھی پرواہ نہیں ہے، میں تمہیں سارے لوگوں کو جہنم میں ڈال کے ایسی قوم لے آؤں گا جو مجھ پہ ایمان بھی لائے گی، میرے ساتھ محبت بھی کرے گی، میری راہ میں جہاد بھی کرے گی، میری راہ میں اپنی جانیں بھی دے گی، مجھے تمہاری پرواہ نہیں۔ جو مرتد ہوتا ہے خوشی سے ہو جائے، جو جہنم میں جانا چاہتا ہے خوشی سے جائے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ خطاب اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا ایمان والوں سے، کافروں کی بات نہیں ہے، یہودیوں کی بات نہیں ہے، عیسائیوں کی بات نہیں ہے، فرمایا ان لوگوں کی بات ہے جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، من یرتد منکم، تم میں سے جو کوئی مرتد ہو جائے، جو کوئی پھر جائے، عن دینہ، اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پہ ایسی قوم کو لے آئے گا، یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اللہ کو پرواہ نہیں ہے اگر کوئی مرتد ہوتا ہے مرتد ہو جائے، منافق بنتا ہے منافق ہو جائے، بے نمازی رہتا ہے بے نمازی رہے، قرآن نہیں پڑھتا قرآن نہ پڑھے، حرام کھاتا ہے حرام کھاتا رہے، ظلم کرتا ہے ظلم کرتا رہے، ماں باپ سے بدسلوکی کرتا ہے بدسلوکی کرتا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، تم ایسا کرو گے دین سے پھر جاؤ گے، اللہ کے نافرمان باغی اور سرکش بن جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری جگہ پہ ایسے لوگوں کو لے آؤں گا جو میرے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے، میں ان کے ساتھ محبت کروں گا۔ اور پھر بات وہیں آ جاتی ہے جو جس سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا فرمائی تھی کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے ایسی دوستی نہ کرو جس سے تمہارا دین غیر محفوظ ہو جائے، جس سے تمہارے دین اور ایمان کو نقصان پہنچے۔ بات پھر بھی وہی ہے، اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ یہی ہے کہ دین اور ایمان جن لوگوں کا محفوظ ہے میں ان کو پسند کرتا ہوں، جو اپنے دین اور ایمان پہ قائم رہنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ یحبہم،
اللہ ان سے محبت کرے گا۔ ایک ہے لوگوں کا اللہ سے محبت کرنا، مسلمانوں کا اللہ سے محبت کرنا، دوسری بات ہے اللہ کا مسلمانوں سے محبت کرنا۔ انسان کا کسی سے محبت کرنا یہ تو کسی حد تک انسان کے اختیار میں ہے، حالانکہ یہ بھی بعض اوقات تو یہ بھی اختیار میں نہیں ہوتا۔ محبت جو ہے یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے، بعض اوقات یہ بھی اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کسی حد تک انسان کو اختیار ہے۔ کسی انسان سے دوستی ہو جاتی ہے، کسی سے انسان محبت کرتا ہے، کسی سے نفرت کرتا ہے، انسان کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح انسان کا اللہ سے محبت کرنا یہ تو ایک بات ہے جو انسان کوشش کر کے کر سکتا ہے، کہ انسان کوشش کرے کہ میں اللہ سے محبت کروں۔ لیکن یہ جو بات ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، یہ بات پہلی بات کی نسبت مشکل ہے۔ انسان کا اللہ سے محبت کرنا، حالانکہ دونوں چیزیں جو ہیں مطلوب ہیں، اور دونوں چیزیں جو ہیں یہ لازم ملزوم ہیں، لیکن پہلی بات نسبتاً انسان کے اختیار میں ہے، دوسری بات جو ہے وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہے محبت کرے، جسے چاہے محبت نہ کرے۔ جس طرح ہمارا ہے، میں جسے چاہوں محبت کروں، جسے چاہوں نہ کروں۔ ہر انسان کا یہی معاملہ ہے، وہ جسے چاہے محبت کرے، جسے چاہے نہ کرے۔ یہی معاملہ اللہ کا ہے، اللہ بھی جسے چاہے محبت کرے، جسے چاہے نہ کرے۔ لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا لوگوں پہ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں باتیں کچھ بتا دیں کہ جو ایسے کام کرنے والے لوگ ہیں میں ان سے محبت کروں گا۔ جو یہ کام کرنے والے ہیں ان سے میں محبت کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی پیروی کرو، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنا یہ بہت بڑا درجہ ہے انسان کے نیکی کا، انسان کے تقوی کا، اللہ کی محبت حاصل کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ ان اللہ یحب المتقین، تقوی اختیار کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید میں بار بار یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، عدل کرنے والے ہیں، محسنین ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر انسان کی محبت ہو اللہ تعالیٰ سے، یہ بھی اس کے ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں جانے دیتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں ہی جانے دیتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وہ اللہ سے محبت کی وجہ سے ہی جانے دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ جس سے محبت کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے نور کے ممبروں پہ ہوں گے حشر میں، جنہیں دیکھ کے انبیاء بھی تحسین کرے گی ان کی کہ بڑے اچھے لوگ ہیں یہ، بڑے نیک لوگ ہیں یہ۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے محبت کرتے رہے ہوں گے، جنہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی۔ اور پھر ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بلاتے ہیں اور جناب جبرائیل کو بتاتے ہیں کہ میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں۔
جبرائیل بھی اس آدمی سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور صرف محبت ہی نہیں کرتے بلکہ اعلان کرتے ہیں فرشتوں میں، اللہ فلاں آدمی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت حاصل کرنا معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک مومن کی بہت بڑی عزت افزائی ہے کہ اللہ محبت کرنے لگے۔ انسان کا محبت کرنا یہ چھوٹے درجے کی بات ہے، انسان کے اختیار میں ہے یہ بات۔ اللہ کی محبت حاصل کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا اعزاز ہے جس کو حاصل ہو جائے اللہ کی محبت کا۔ فرمایا کہ جبرائیل فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتے ہیں، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور تم بھی اس سے محبت کرو، لہذا سارے فرشتے جو ہیں وہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے فرائض کے ساتھ، اور فرائض ادا کرنے کے بعد نفل عبادت کے ساتھ بندہ میرا زیادہ قرب حاصل کرتا ہے۔ فرائض جو ہیں یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، اس کے بغیر تو چارہ کار نہیں ہے، لیکن نفل عبادت جو ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہترین راستہ ہے یہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا۔ فرمایا کہ بندہ میری نفل عبادت کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اور پھر جو مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا مقرب ہونے کی علامت۔ ہم بھی اپنے بعض اوقات کہتے ہیں یہ فلاں آدمی جو ہے بڑا مستجاب الدعوات ہے، فلاں آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ بات غلط نہیں ہے۔ جس آدمی کے زبان پہ ہر وقت اللہ کا ذکر رہے، نفل عبادت کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، دعائیں مانگتا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق تو ہو جاتا ہے اس کا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی آنکھیں میرے حکم کے مطابق دیکھتی ہیں، جس کا میں حکم دیتا ہوں، جس کی اجازت دیتا ہوں، اس کی آنکھیں وہی کچھ دیکھتی ہیں، اس کے کان وہی کچھ سنتے ہیں جس کی میں اجازت دیتا ہوں یا جسے میں پسند کرتا ہوں، اس کے ہاتھ وہی کام کرتے ہیں جو کام میں پسند کرتا ہوں، اس کے پاؤں وہی اسی طرف اٹھ کے جاتے ہیں جس چیز کو میں پسند کرتا ہوں۔ اور پھر آخر میں وضاحت فرما دی یہ ہاتھ بننے کا، پاؤں بننے کا اور کان بننے کا، آنکھ بننے کا مفہوم کیا ہے۔ فرمایا کہ وہ بندہ میرے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ اللہ اس سے اتنی محبت کرنے لگتے ہیں کہ جب وہ بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، اور جب وہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ اس کو پناہ مہیا کرتے ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑے ایسے مواقع آئے، کافروں نے قتل کرنا چاہا لیکن اللہ تعالیٰ نے پناہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کے بارے میں بے شمار مثالیں ہیں، اور بعض اولیاء بھی ان باتوں سے ہمیں انکار نہیں ہے۔ اور یا اللہ ہوتے ہیں جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اللہ ان کی دعائیں سنتا ہے، اللہ ان کو پناہ دیتا ہے۔ فرمایا کہ میں اگر تم لوگ مرتد ہو جاؤ گے، اور اس آیت کے بارے میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد کا فتنہ بڑے زور سے اٹھا تھا، ارتداد کا فتنہ جو تھا بڑے زور سے اٹھا۔ جو منافق تھے وہ تو ویسے ہی منافق تھے، وہ تو ویسے ہی مرتد ہو گئے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے ضعیف ایمان والے لوگ جو تھے وہ مرتد ہو گئے۔ اس ارتداد کے لیے کو ختم کرنے کے لیے، اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس جماعت کو اٹھایا، کس آدمی کو اٹھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فتنہ ارتداد کا جو طوفان آیا، اس طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس آدمی کو اٹھایا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو۔ اور جو حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھی تھے، جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مل کے جہاد کیا،
وہ مراد ہے اس آیت سے۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہے اس آیت میں، وہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اللہ ان سے محبت کرنے والا تھا، انہوں نے مقابلہ کیا مرتدوں کا، فتنہ ارتداد کو ختم کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے ساتھ جتنے صحابہ کرام تھے، اور وہی مراد ہیں، انہی کی صفات اللہ نے بیان فرمائی ہے اس آیت میں۔ یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین، ذلیل کا معنی نرم، ذلیل کا معنی عربی میں ذلیل کہتے ہیں جو چیز اپنی پہنچ میں ہو۔ یا دوسرے معنوں میں جو نرم ہو اسے ذلیل کہتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی یہ صفت بیان فرمائی، اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے وہ بڑے نرم ہوتے ہیں، مومنوں کے لیے نرم ہوں گے۔ کیا مراد اس سے؟ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی صفت یہ فرمائی، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا، شفقت کا، مہربانی کا معاملہ کرنے والے۔ یہاں بھی مطلوب یہی ہے کہ مومن جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے نرم ہیں، بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سختی کرنے والے، لڑائی جھگڑے کرنے والے، گالم گلوچ کرنے والے، فتوے لگانے والے یہ نہیں ہیں مسلمان آپس میں۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں، قرآن مجید نے تو یہ رہنمائی ہماری نہیں کی، نہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ باتیں سکھلائی ہیں کہ رفع دین پہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرو اور ایک دوسرے کی مسجدیں گرا دو، سورہ فاتحہ پہ جھگڑے کرو ایک دوسرے کے ساتھ، آمین کے ساتھ فتوے لگاؤ ایک دوسرے پہ کفر کے۔ یہ نہ تو صفات اللہ نے بتائی ہیں مومنوں کی، اور نہ یہ رہنمائی ہماری کی ہے شریعت نے، نہ اسلام یہ بات بتاتا ہے یہ کفر کے فتوے لگانے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، مناظرے کرنے، لڑائی کرنے، جھگڑے کرنے اور گالم گلوچ کرنا اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ تو مومنوں کی صفت نہیں۔ مومنوں کی صفت تو یہ ہے رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے نرم اور بڑے شفیق اور بڑے مہربان۔ اور اس کی مثال اللہ کے رسول سے اچھی کس کی ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض اوقات مسائل آتے تھے، صحابہ کرام کے درمیان بھی کچھ باتیں ہو جاتی تھیں، لیکن اللہ کے رسول کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت مزاج والے ہوتے تو یہ آپ کے ساتھ نہ رہتے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید کے درمیان بدمزگی پیدا ہو گئی، اور حضرت خالد نے بعد میں ایمان لائے، حضرت عبد الرحمن بن عوف پہلے ایمان لائے، سابقون الاولون میں سے ہیں۔ حضرت خالد کہنے لگے کہ آپ لوگ پہلے ایمان لائے اور اس وجہ سے آپ ہمارے اوپر فخر جتاتے ہیں، اور اس بات پہ بدمزگی پیدا ہو گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کے بات بتائی، یا رسول اللہ خالد نے مجھے یوں اور یوں کہا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس بات سے رنج ہوا کہ میرے پرانے ساتھی ہیں، یہ سابقون الاولون میں سے ہیں، انہوں نے تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی ہیں، غزوات میں میرے ساتھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ میرے ساتھیوں کو برا بھلا نہ کہو، میرے ساتھیوں کو برا بھلا کہنے سے باز آ جاؤ۔ میرے ساتھی تو ایسے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی اور پہاڑ بھی صدقہ کرے تو اس کو بھی اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا میرا ساتھی، میرا صحابی ایک روبو کلو جو صدقہ کر دے تو اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکے گا۔ میرے ساتھیوں کو برا بھلا نہ کہو۔ حضرت خالد بھی آ گئے، حضرت خالد نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں، مجھے کچھ کہتے ہیں تو میں صرف ان کی باتوں کا جواب دیتا ہوں۔ اب اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول تھے، اس کے لیے بھی نرم ہے اور اس کے لیے بھی نرم ہے۔
جب حضرت خالد نے آ کے یہ بات کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں خالد کو برا بلا نہ کہو، یہ تو اللہ کی تلوار ہے، کافروں پہ چلتی ہے، یہ اس کی بھی فکر ہے، اس کی بھی فکر ہے، نہ اس کو ناراض کرنا نہ اس کو ناراض کرنا، اس کو بھی تسلی دلا دی، اس کو بھی تسلی دلا دی۔ مومن جو ہیں ان کا کام آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا نہیں ہے، فتوے لگانا نہیں ہے، ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا یا کافر بنانا نہیں ہے۔ مسلمانوں کو تو کافروں کو مسلمان بنانا چاہیے، نہ کہ مسلمانوں کو کافر بنانا چاہیے۔ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں، کافروں کو مسلمان بنانے والے کون کتنے ہیں؟ فرمایا کہ اگر تم مرتد ہو جاؤ گے تو تمہارے بعد میں ایسے لوگ لے آؤں گا جو مجھ سے محبت کرے، میں ان سے محبت کروں، آپس میں وہ نرم ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی جو ہے یہ معاملے میں زینت اور خوبصورتی پیدا کر دیتی ہے، اور سختی جو ہے وہ معاملے میں عیب پیدا کر دیتی ہے، برائی پیدا کرتی ہے۔ اور فرمایا کہ مومن جو ہے حینن و لینن، اچھا مومن وہ ہے جو حین اور لین ہو، نرم ہو اور لچک والا ہو۔ اور فرمایا کہ نمازیوں میں سے اچھے نمازی وہ ہیں جو لوگوں کے ہاتھ میں نرم ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب صف کھڑی ہے، نماز کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، کوئی آدمی آگے ہے پیچھے ہے، اس کو ہاتھ سے پکڑ کے آگے کیا تو وہ آگے ہو گیا، پیچھے کیا پیچھے ہو گیا، یا فاصلہ زیادہ ہے قدموں میں، پکڑ کے اپنے ساتھ کیا تو ساتھ ہو گیا۔ فرمایا کہ وہ نمازی جو دوسروں کے ہاتھوں میں نرم ہوتے ہیں وہ اچھے نمازی ہیں۔ نرمی جو ہے یہ اختیار کرنی چاہیے، نرمی مومن کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو ایک دوسرے کے لیے نرم ہیں آپس میں۔ اور آگے فرمایا کہ عزت علی الکافرین، عزت علی الکافرین، عزت کا معنی طاقت والا، عزیز حکیم، عزیز کا معنی غالب، طاقت والا۔ اور یہاں فرمایا کہ عزت علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں وہ سخت ہے، سخت۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافروں کو جہاں کہیں دیکھا اس کو ایک دو مکے رسید کر دیے، یا اس کو ڈنڈے مار دیے، یا اس کے لیے تلوار کھینچ کے آدمی تیار رہے ہر وقت۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ اس کا مطلب وہ ہے جس کی بہترین مثال سابقون الاولون کی ہے۔ حضرت بلال سے ابو جہل زبان سے نکلوانا چاہتا تھا کہ محمد کا انکار کرو، ایک الہ کا انکار کرو، عزا اور لات کا نام لو، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتی ہوئی زمین کے اوپر بھی زبان سے یہی کہتے تھے، احد احد احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ ہے کافروں کے مقابلے میں سخت ہونا۔ کافروں کا کوئی بھی وار جو ہے وہ تمہارے اوپر کامیاب نہ ہو۔ وہ تمہاری تہذیب کو بدلنا چاہیں، تمہارے عقیدے کو بدلنا چاہیں، تمہارے دین کو بدلنا چاہیں، نہ وہ تمہاری تہذیب کو بدل سکیں، نہ تمہاری سوچ بدل سکیں، نہ تمہاری فکر بدل سکیں، نہ تمہارے گھر میں کوئی تبدیلی لا سکیں، نہ تمہاری ذات میں کوئی تبدیلی لا سکیں۔ ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا جو سوچ ہے، ان کی فکر جو ہے، ان کے منہ پہ ماریں، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم کافی ہے۔ یہ ہے کافروں کے مقابلے میں طاقتور ہونا۔ کافروں کا کوئی وار جو ہے وہ کامیاب نہ ہو مسلمانوں پہ، کافروں کی کوئی تدبیر کام نہ ہو اسلام کے مقابلے میں۔ ڈٹے رہو اپنے ایمان پہ، اپنے دین پہ قائم رہو۔ ہمارے ماں باپ قربان، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، جس نے عورت ہوتے ہوئے جان دے دی، اپنا دین نہیں چھوڑا، اپنا ایمان بچا کے لے گئی دنیا سے، شہید ہو گئی، لیکن اپنا دین نہیں چھوڑا۔ کافر تھے، ہز ایکسیلنسی تھے، سارے منوانا چاہتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کے کلمے سے انکار کر دو، لیکن اس عورت نے کلمے سے انکار نہیں کیا۔ یہ ہے کافروں کے مقابلے میں سخت ہونا۔ کافروں کے مقابلے میں انسان کو لوہے کا چنا ہونا چاہیے،
نرم چارہ نہیں ہونا چاہیے جیسے ہم ہیں۔ دیکھ لیا کافر نکرے پہن رہے ہیں تو نکرے پہننی شروع کر دی، کافر پھٹی پرانی اور اس طرح کی ادڑی بزڑی پینٹیں پہن رہے ہیں وہ پہننی شروع کر دی، جیسی شرٹیں کافر پہنتے ہیں ویسی کافر پہننی شروع کر دی، جیسا ان کا رہن سہن ہے ویسا رہن سہن شروع کر دیا، جیسے ٹی وی پہ دیکھا کنجر کرتے ہیں، بدماش کرتے ہیں، یہودی کرتے ہیں، عیسائی کرتے ہیں، ویسا کلچر بنا لیا، اسی طرح فوراً اس کو قبول کر لیا۔ یہ مسلمان کا مومن کا کام نہیں ہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ لوہے کا چنا ثابت ہو کافروں کے مقابلے میں، اپنے ایمان اور دین کی سوچ میں ذرہ برابر فرق نہ آنے دے، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان میں ذرہ برابر فرق نہ آنے دے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات میں اللہ کے رسول نے جو لباس بتایا ہے، جو گفتگو کا طریقہ بتایا ہے، جو چال ڈال بتائی ہے، جو تراش خراش بتائی ہے، جو بال بنانے کا طریقہ بتایا ہے، جو داڑھی رکھنے کا طریقہ بتایا ہے، اس میں انسان کے عمل میں، انسان کے طریقے میں ذرہ برابر فرق نہ آنے پائے، یہ ہے کافروں کے مقابلے میں طاقتور ہونا۔ مومن کی نشانی بتائیے کہ مومن وہ ہے آپس میں رحم دل ہو، لیکن کافروں کے مقابلے میں سخت ہو، کافروں کی کوئی بات قبول نہ کرے، کوئی ان کی سوچ قبول نہ کرے، کوئی ان کی فکر قبول نہ کرے، ان کا کوئی فلسفہ قبول نہ کرے، اپنے دین، اپنا ایمان، اپنا نبی، اپنا قرآن، اپنا الہ، اپنا معبود، اپنی شریعت، اس پہ انسان ڈٹا رہے، اس پہ قائم رہے۔ آگے فرمایا کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور پھر وہ لوگ ایسے ہوں گے جو جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، بہانے نہیں تراشیں گے۔ ہاں جی اتنی ٹیکنالوجی کا مقابلہ کرنا تو ممکن نہیں ہے، بڑی طاقت ہے، آخر جو ان کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں، وہ بھی تو انسان ہیں۔ قیامت کے دن حجت ہوں گے ان منافقوں کے لیے جو جہاد سے جی چراتے ہیں۔ فرمایا کہ میں ایسے مومن لے آؤں گا، اور واقعی اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ایسے لوگ لے آتے ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، کافروں کے لیے بڑے سخت ہوتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بے سہارا کیوں نہ ہوں، نہتے کیوں نہ ہوں، پتھر کے زمانے کے رہنے والے کیوں نہ ہوں، لباس ان کو ملتا ہو یا نہ ملتا ہو، کھانے کو ملتا ہو یا نہ ملتا ہو، لیکن کافروں کے لیے اتنے سخت ہیں کہ 10 سال تک زور لگاتے رہیں، 20 سال تک زور لگاتے رہیں کہ ہم اپنی ان سے تہذیب منوا لیں، اپنی سوچ منوا لیں، اپنا دین ان پہ مسلط کر دیں، اپنی فکر ان پہ مسلط کر دیں، پھر بھی ذلیل اور رسوا ہو کہ ان کو اپنے ملکوں سے نکال دیں۔ یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، نہیں قبول کریں گے کافروں کو، نہیں رہنے دیں گے اپنے ملکوں میں، ان کو نہیں تسلط اور قبضہ قبول کریں گے اپنے ملکوں پہ، ان کا جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں۔ اور فرمایا کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، لا يخافون، اور انہیں ڈر نہیں ہوگا، لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ڈر بھی نہیں ہوگا۔ دین کا کام کرنے میں، اللہ کے دین کی خدمت میں سب سے جو بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اسی معاشرے سے، انہی لوگوں میں سے جو بیوقوف اور احمق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو لعنت ملامت کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور انہیں ان پہ باتیں چھاٹنی شروع کر دیتے ہیں، اور یہ شروع سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ تبوک کے لیے اعلان فرمایا تو ساتھ ہی چندے کی اپیل کر دی۔ چندے کی اپیل کی تو جو خالص مسلمان تھے اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ ایک آدمی نے ساری رات کنواں چلایا، اس سے چاندے کھجوریں ملیں، اور وہ کھجوریں، آدھی کھجوریں اپنے گھر کے لیے رکھیں، اپنے بال بچوں کے لیے، آدھی کھجوریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا کہ غلے کا جتنا ڈھیر ہے سارے کے اوپر پھیلا دو اس کو۔ لیکن جو منافق تھے
انہوں نے باتیں چھانٹی کہ دیکھیں جی یہ چاندے کھجورے لے کے چلے ہیں سپر پاور کو فتح کرنے کے لیے، اس سے یہ رومیوں کو فتح کرنے کے لیے چلے ہیں اور یہ چندے اکٹھے ہو رہے ہیں، اس سے سپر پاور فتح ہوگی. ایسی باتیں کی انہوں نے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ کے پاس لے کے آتے ہیں اپنی دیر رات کی کمائی، تو وہ باتیں چھاڑتے ہیں اس پہ، ان کو لان تان کرتے ہیں ان پہ. فرمایا ان کے لیے عذاب علیم ہے، عذاب علیم ہے ان کے لیے. دین کا کام کرنے میں انسان بے شمار مثالیں ایسی ہیں. اپنی پہلی زندگی میں انسان جہالت میں رہا، گمراہی میں رہا، کوئی غلط کام کیے، گناہ ہوتے رہے، اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی. توبہ کے بعد انسان عزم کر لیا کہ اچھا یہ میں نے جیسے پہلی زندگی تھی اب اگلی زندگی جو ہے وہ میں اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیتا ہوں. داڑھی رکھ لی، نیک بن گیا، پرہیزگار بن گیا، نمازی بن گیا، مدرسہ کھول دیا، قرآن و سنت کی کوئی تعلیم اور تدریس شروع کر دی. اور کتنے لوگ ہوتے ہیں اچھا یہ دیکھا ہی کل تک کیا تھے یہ صاحب اور آج کیا شروع ہو گیا، سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی ہے. اس طرح کی باتیں جو ہیں، داڑھی رکھی ہو، داڑھی رکھنے پہ باتیں چھاڑنی شروع کر دیں. کوئی اور نیک کام کرنا شروع کیا تو اس پہ باتیں چھاڑنی شروع کر دیں. فرمایا کہ میرے بندے وہ ہیں، میں ایسے بندوں کو لے آؤں گا جس پہ اگر تنقید کریں گے، باتیں چھانٹیں گے تو وہ قطعاً پرواہ نہیں کریں گے کہ ہم نے تو اللہ کے لیے کرنا ہے، ہم نے تو اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ کی ذات خوش ہو جائے. لوگ جو باتیں کرتے ہیں کرتے رہیں، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں ہوگی انہیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ 6 باتیں ہیں جو اللہ نے فرمائی ہیں. اگر تم مرتد ہو جاؤ، تمہاری جگہ پہ میں جن آدمیوں کو لے آؤں گا ان میں 6 صفتیں ہوں گی. پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرے گا. دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے. اور تیسری صفت اللہ نے فرمائی کہ وہ مومنوں کے لیے بڑے رحم دل ہوں گے. اور چوتھی صفت فرمائی کہ وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے. پانچویں صفت یہ فرمائی کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے. اور چھٹی صفت یہ فرمائی کہ وہ کسی کی ملامت کا خوف نہیں کریں گے، کسی کی ملامت سے ڈریں گے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے رہیں گے اپنا. 6 صفتیں فرمائیں. اور 6 صفتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ذالک فضل اللہ. جس کو یہ 6 صفتیں نصیب ہو جائیں، 6 باتیں نصیب ہو جائیں، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے اس پہ بڑا فضل کر دیا. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. اللہ جسے چاہتا ہے یہ انعام دیتا ہے. اللہ سے محبت اور اللہ کی محبت حاصل کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، مومنوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا، کافروں کے مقابلے میں سخت بن جانا. فرمایا یہ صفتیں جو ہیں یہ خالص اللہ کا فضل ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے. واللہ واسع علیم. اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے اور بڑے علم والے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا کیسا ہے اور شب برات کے بعد 15 شعبان کو روزہ رکھنا کیسا ہے؟ شعبان میں ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ورگ یہی تھا کہ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے شعبان میں، اور حکم یہی دیا امت کو کہ 15 شعبان سے پہلے جو آدمی سنت سمجھ کے رکھنا چاہے 15 سے پہلے رکھ لے، تاکہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے میں اس کو پھر دقت پیش نہ آئے یا ذوق نہ پیدا ہو جائے. لہٰذا 15 شعبان کے بعد اگر تو کوئی آدمی عادت سے رکھتا ہے روزے، مثال کے طور پہ ہر سوموار اور جمعرات کو رکھنے کا معمول ہے اس کا، تو ایسا رکھنے میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر معمول نہ ہو تو پھر اچھا یہی ہے کہ 15 شعبان کے بعد انسان رمضان کے روزے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. شب برات کے بارے میں جو عام طور پہ معروف ہے کہ 15 شعبان کو شب برات ہوتی ہے اور اس کا رات کو قیام کرنا، صبح کو روزہ رکھنا، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. والدہ ضعیف ہے، روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتی، کیا اس کے بدلے میں کسی مسکین کو کھانا کھلانا یا لباس پہنانا ٹھیک ہے؟ لباس پہنانا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کو روزہ رکھوانا چاہیے کسی نیک آدمی کو یا نیک عورت کو.
اہل مکہ کے حالات کا تذکرہ مختلف ہے، الگ الگ، یہود، عیسائی، مشرکین، اسلام پلس منافقین۔ یہود اصل میں کافر ہے یا مشرکین میں سے۔ کافر اور مشرک جو ہے، یہ مشرک کی جو اصطلاح ہے، اگرچہ یہ خاص ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، لیکن قرآن مجید نے یہ وعدے کی ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کافر لوگ خواہ وہ اہل کتاب سے ہیں یا مشرکین سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کافر جو ہے یہ جامع اصطلاح ہے، کافر میں اہل کتاب بھی شامل ہیں اور مشرک بھی شامل ہیں۔ میں مسجد میں جاتے ہوئے تحیۃ المسجد پڑھتا ہوں، پھر سنت پڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ فجر کی 2 رکعت تحیۃ المسجد اور 2 رکعت سنت پڑھا تو ایک آدمی نے مجھ سے کہا صرف سنت پڑھنا چاہیے، فجر سے پہلے صرف سنت ہے۔ ویسے تو آدمی جب مسجد میں جا کے سنت ادا کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے تحیۃ المسجد ادا کرنی ہے، تو وہی اس کی سنت جو ہے وہی تحیۃ المسجد بھی ہے۔ اور اگر آپ مسجد میں گئے، نماز کھڑی ہے، جماعت ہو رہی ہے، اور آپ یہ نیت تو ہر نمازی کی ہونی چاہیے کہ میں نے تحیۃ المسجد پڑھنی ہے، اس نیت کے مطابق وہ جو فرض نماز پڑھے گا وہ فرض نماز بھی ہوگی، تحیۃ المسجد بھی ہوگی۔ تحیۃ المسجد کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے آداب میں سے یہ بات ہے، جب آپ مسجد میں جائیں تو وہاں جا کے بیٹھ نہ جائیں بلکہ نماز پڑھیں۔ اب وہ نماز پڑھنے کا وقت سنت کا ہو تو وہ سنت تحیۃ المسجد ہے، فرض کا وقت ہو تو فرض تحیۃ المسجد ہے، اور اگر سنتیں پڑھنے سے پہلے کسی کو وقت مل جاتا ہے تحیۃ المسجد الگ سے پڑھنے کا تو انشاءاللہ اس میں حرج کی بات نہیں۔ اگر وقت انسان کو مل جائے پہلے پڑھنے کا تو تحیۃ المسجد بھی پڑھ لے، اس کے بعد پھر سنتیں بھی پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ زید نے اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک وقت میں دے دی۔ اب 7-8 مہینے کے بعد زید اپنی بیوی سے، ایک بات تو یہ ہے بھائی کہ ایسی مثالوں کے لیے زید کا لفظ استعمال نہ کیا کریں، ایسی مثالوں کے لیے اگر یہ واقعی زید ہے بھی تب بھی استعمال نہ کریں۔ صحابہ کرام کے جو دشمن ہیں انہوں نے یہ طریقہ رائج کیا ہے ہماری کتابوں میں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری جو دینی کورس کی کتابیں ہیں ان میں بھی جب کہیں مثال کے ذریعے کسی کو بات سمجھانی مطلوب ہوتی ہے تو وہ لفظ استعمال کرتے ہیں، مثلا ابو بکر عمر، مثلا زید بکر۔ یہ کون ہے زید اور بکر؟ یہ صحابہ کے دشمنوں نے طریقہ رائج کیا ہے، مسلمانوں کو یہ طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ مثالوں کے لیے نہ زید کا لفظ استعمال کریں، نہ عمر کا لفظ استعمال کریں، نہ ابو بکر کا استعمال کریں۔ یہ تو ہماری عزت ہے، ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے محسن ہے۔ یہ مثال دینی ہو تو ڈیوڈ کی مثال دیں یا کسی اور بدماش کی مثال دیں۔ مسئلہ پوچھنا ہے تو مسئلہ ویسے پوچھ لیں کہ اگر ایک آدمی ایسے کرتا ہے، مسئلے کی بات ہو تو یوں کریں، لیکن اگر مثال دینی ہے تو یہودیوں اور عیسائیوں کی دیں، صحابہ کرام کی مثالیں کیوں دیں؟ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، جہالت ہمارے ہاں اتنی زیادہ ہے، بعض اوقات بعض لوگ اخبارات میں کہانیاں لکھتے ہیں یا رسالے ہیں یا اور کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، ان میں اچھے کردار پیش نہیں کرتے، لیکن نام وہ استعمال کرتے ہیں صحابہ کے اور صحابیات کے۔ نام استعمال کریں گے حضرت عائشہ کا، نام استعمال کریں گے حضرت خدیجہ کا، نام استعمال کریں گے حضرت فاطمہ کا، لیکن کردار جو ہے وہ انتہائی گھنونا اور انتہائی گھٹیا، اور نام استعمال کریں گے صحابیات کا۔ یہ طریقہ صحابہ کرام کے جو دشمن ہیں ان کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ 3 طلاق دینے کے بعد آدمی اپنی بیوی سے 7-8 مہینے کے بعد رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ کیا دوبارہ نکاح کرے یا ایسے ہی رجوع کرے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ نکاح اور طلاق کے مسئلے جو ہیں اس طرح پوچھنے والے نہیں ہیں۔ نکاح اور طلاق کا مسئلہ اسی کو پوچھنا چاہیے جس سے متعلق ہے کہ طلاق اس نے کیوں دی، کس حالت میں دی، سبب کیا تھا اس کا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ حنفی فقہ کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، حنفی مسلک میں ہے، اس کو
پیروی کرتا ہے تو 3 طلاقیں اس کی واقعہ ہو چکی ہیں، وہ علیحدگی ہو گئی۔ اپنے علماء سے فتویٰ لیں، وہ ان کو یہی بتائیں گے اور اس کو عمل کرنا چاہیے اس پہ۔ اور اگر کوئی کتاب و سنت پہ عمل کرنے والا ہے اور فی الواقع وہ ساری زندگی قرآن و حدیث کو فالو کر رہا ہے تو اس میں بہرحال یہ گنجائش موجود ہے کہ وہ اپنے اس طلاق سے رجوع کر لے۔ اور کیونکہ 3 مہینے سے مدت زیادہ گزر گئی، 3 مہینے عدت تھی، 3 مہینے کے اندر اگر ہوتا پھر تو بغیر وہ نکاح کے رجوع ہو سکتا تھا۔ اب چونکہ 8 مہینے ہو گیا لہٰذا اس کو رجوع کرنا، نکاح کرنا پڑے گا۔ لیکن اہم ترین بات اس میں یہ ہے کہ جس نے 3 طلاقیں دی ہیں اس نے بڑا ظلم کیا ہے۔ اس کو اس برادری کے، اس قبیلے کے یا اس خاندان میں جو کوئی چودھری ہے، جو کوئی سربراہ ہے، اس کا باپ ہے، اس کو 4-6 جوتے مارنے چاہیے پہلے، اس کو ذلیل کرنا چاہیے لوگوں میں بٹھا کے، تاکہ آئندہ وہ بدبخت ایسی حرکت نہ کرے۔ کبیرہ گناہ ہے یہ۔ میں نے صرف 4-6 جوتے کی بات کہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی بیٹھے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں آدمی نے 3 طلاقیں دی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غصے ہوئے کہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اتار دوں۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ، اور اتنی آسانی سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں لوگ اور اس کو اتنا معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، وہ اہل حدیث کہتے ہیں رجوع کر لے، 8 مہینے کے بعد رجوع ہو جائے گا۔ بڑی ایسے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جس نے یہ ظلم کیا ہے پہلے اس آدمی کو اس ظلم کی تلافی تو کرنے دیں، اس کو جوتے ماریں، اس کو ذلیل کریں، اور پھر وہ اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرے، اپنے گناہ کی معافی مانگے، پھر اس کو یہ مسئلہ بتائیں کہ ہاں یہ مسئلہ ہے حدیث کا کہ اگر تم رجوع کرنا چاہتے ہو تو حلالے کے بغیر رجوع ہو سکتا ہے، لیکن جو پہلی باتیں ہیں وہ ضروری ہیں اس کے لیے۔ دین کھیل نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم نے تو دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے۔ ادھر نہیں تو ادھر سے، ادھر سے نہیں ادھر سے، ادھر سے نہیں، کہیں سے جدھر سے بھی الو سیدھا ہوتا ہے ادھر سے الو سیدھا کرو اپنا، ایسے جیسے یہ گھر کا معاملہ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی بیٹی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انہیں۔ ایک بھائی نے لکھا ہے میں سفر پہ جا رہا ہوں اور نصیحت کریں تبلیغ کے لیے۔ تبلیغ کے لیے میرے بھائی میری نصیحت تو یہی ہے کہ جہاں کہیں بھی جائیں تبلیغ کے معاملے میں نرمی کا رویہ اختیار کریں، سختی کا معاملہ اختیار نہ کریں۔ دوست بنائیں، جہاں جا کے تبلیغ کریں، دشمن نہ بنائیں۔ ہمارے پچھلے دنوں میں ایک دوست ملے، وہ پاکستان سے آئے تھے، کہنے لگے جی میں نے آپ کی کتابیں پڑھی تھیں وہاں پہ اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، اور مجھے پتہ چلا کہ ہم تو پہلے 20 تراویحیں پڑھتے تھے اور اس کے بعد اب پتہ چلا کہ 8 تراویحیں ہیں۔ میں 8 تراویحیں پڑھ کے آ جاتا ہوں اور 3-4 دن جب میں تراویحیں پڑھ کے نکلا تو 5ویں دن کچھ لوگ وہاں سے مسجد سے میرے پیچھے آ گئے، اور وہ پٹھانوں کے علاقے کے تھے صاحب، تو کہنے لگے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آئندہ یا تو مسجد میں نہ آؤ، اور اگر آ کے 8 تراویحیں پڑھ کے نکلو گے تمہیں گولی مار دیں گے۔ اگر یہ تبلیغ کرنی ہے تو یہ نہ کریں۔ تبلیغ یہ نہیں کہتی کہ تراویحوں کے لیے اپنی جان دے دو، اس سے بہتر ہے 20 تراویحیں پڑھو۔ یہ تبلیغ جو ہے تو بڑا نیک کام، بڑا اچھا کام ہے، لیکن یہ بڑے صبر کا، بڑے تحمل کا اور بڑی حکمت والا کام ہے۔ لڑائی جھگڑے پیدا کرنے اور سختی کا معاملہ کرنا، شدت اختیار کر لینا، ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ ناپسند کرتے ہیں 20 تراویحیں پڑھنی، یہ ایک سنت عمل ہے، گھر میں پڑھ لیں، نہ مسجد میں پڑھیں، فتنہ پیدا نہ ہو، لڑائی جھگڑا پیدا نہ ہو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 8 سنت جو ہیں 8 رکعت سنت پڑھ کے سمجھ کے پڑھ لیں، باقی وہیں پہ ان کے ساتھ نفل کی نیت سے پڑھ لیں، کیا حرج ہے؟ کیا یہ واقعی اتنی شدت کا مسئلہ ہے کہ ایک دوسرے کی جان لے لی جائے؟ اس لیے ضرور جا کے وہاں تبلیغ کریں، اللہ اجر و ثواب دے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اللہ ہمت دے آپ کو
لیکن صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ تبلیغ کریں۔ بھائی مقروض ہے 4-5 سال سے، ہم ان کو ہر ماہ صدقہ دے سکتے ہیں۔ صدقہ جو ہے زکوٰۃ کے علاوہ اگر آپ دیں تو وہ تو بڑی افضل بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن حقیقی بھائی اگر وہ غریب ہے اور اس کی آمدنی محدود ہے جس سے اس کے گھر کے اخراجات نہیں چل سکتے، اس کو آپ زکوٰۃ سے بھی دیں تو انشاءاللہ زکوٰۃ دینی اپنے بھائی کو جائز ہے۔ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، صدقہ بھی دے سکتے ہیں۔